اسلام فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، اسماعیل اور عبداللہ۔ اسماعیل بھی ذبح ہونے سے بچ گئے اور عبداللہ بھی ذبح ہونے سے بچ گئے، تو پیغمبر نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کیونکہ پیغمبر کے نور کو کائنات میں آنا تھا نا، تو جو کام ابراہیم نے کیا وہی کام عبد المطلب نے کیا۔ جس طرح ابراہیم اسماعیل کو لٹا کے چھری لے کے بیٹھ گئے اسماعیل پر، اسی طرح عبد المطلب بھی چھری لے کے عبداللہ پہ بیٹھ گئے، عبداللہ کو لٹا کے زمین پہ، اور خدا کے بارگاہ میں قربان کرنا چاہا۔ تو یہ حجت ہی کر سکتی ہے، یہ حجت ہی کر سکتی ہے۔ ابرا آیا نا جب کعبہ گرانے کے لیے، تو حضرت عبد المطلب حضور کے دادا چلے، ابرا کے پاس گئے۔ جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے اونٹ پکڑ کے لے گئے ابرا کے لوگ، تو گئے حضرت عبد المطلب بھی ابرا کے پاس اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے۔ تو ابرا نے جب دیکھا نا عبد المطلب کو آتے ہوئے، تو ایک دم ابرا اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر استقبال عبد المطلب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے وہ حجت، یہ ہے حجت۔ حضرت عبد المطلب، امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی حجت تھی۔ تو عبد المطلب کو آتے ہوئے ابرا دیکھ کے جو آیا کعبہ گرانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اتنا لشکر تھا، اتنی فوج تھی اس کے پاس، اتنی طاقت تھی اس کے پاس، سب کچھ اپنی وہ طاقت بھول گیا، اپنا لشکر بھول گیا، اپنا وہ اپنی حکومت بھول، سب کچھ وہ بھول گیا۔ حضرت عبد المطلب کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس قدر حضرت عبد المطلب کا روب تھا، اور وہ روب کس وہ کیسا روب تھا؟ وہ نور مصطفیٰ کا روب تھا، وہ نور پیغمبر کا روب تھا، جس کی تاب ابرا نہ لا سکا، اور اپنی جگہ کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ اے عبد المطلب، اے شیخ البطحاء، یہ بتائیں کہ یہ نور جو آپ کے پیشانی میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی پیشانی پہ، آپ کے چہرے پہ، یہ نور آپ تک ہی ہے یا آپ کے آباء و اجداد میں یہ نور تھا؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جیسے میں نے سنا ہے، یہ نور جو میری پیشانی پہ تجھے نظر آ رہا ہے، یہ میرے آباء و اجداد میں بھی پایا جاتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے، ابرا کہتا ہے آپ جو کہیں گے میں بتائیں، آپ کس لیے آئے ہیں، میں آپ کی بات مانوں گا، آپ جو کہیں گے میں مانوں گا۔ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی بات کو ٹھکرایا جائے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ کریں، میں آپ کی بات مانوں گا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ وہ میرے اونٹ تمہارے لوگ لے آئے ہیں، ہنکا کے میرے اونٹ تمہارے لوگ پکڑ کے لے آئے ہیں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، وہ میرے اونٹ چھوڑ دو اور میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو جانتے ہو ابرا کیا کہتا ہے؟ ابرا کہتا ہے کہ آپ اونٹ لینے آئے ہیں، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ مجھے کہنے یہ آئے ہیں کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اگر آپ مجھے یہ کہہ دیتے کہ میں یہ لشکر، اپنی فوج، یہ سب لے کے واپس چلا جاؤں، آپ جئتا آپ آئے ہیں اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے، اور میں آیا ہوں آپ کا کعبہ گرانے کے لیے، آپ کا شرف ختم کرنے کے لیے۔ میں آپ کا شرف ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور آپ اپنے اونٹوں کی خاطر آئے ہیں۔ آپ مجھے یہ کہہ دیتے کہ میں واپس چلا جاؤں تو میں واپس چلا جاتا۔ اگر آپ مجھے یہ کہہ دیتے نا کہ میں اپنا لشکر لے کے واپس چلا جاؤں تو میں واپس چلا جاتا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہیں، میں تو سمجھا تھا آپ کعبے کی بات کرنے آئے ہیں۔ تو جانتے ہیں اللہ کی حجت نے اس عبد المطلب نے کیا کہا؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے ابرا، اونٹوں کا رب میں ہوں،
اونٹوں کا مالک رب یعنی مالک، اونٹوں کا والی وارث مالک میں ہوں، اونٹوں کا مالک میں ہوں۔ تو کعبہ جس کو تو گرانے آیا ہے اس کا رب بھی موجود ہے، اس کا مالک بھی موجود ہے، اس کا والی وارث بھی موجود ہے۔ میرے اونٹ سے میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ جب تو کعبے کی طرف بڑھے گا تو جو اس کا مالک ہے وہ بھی کعبے کو بچانے کے لیے آ جائے گا، جو اس کا والی ہے، جو اس کا رب ہے کعبے کا، جو اس کعبے کا مالک ہے، جب تو اس کعبے کو نقصان دینے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے آگے بڑھے گا تو وہ بھی بچانے کے لیے وہ بھی آ جائے گا، جس طرح میں اپنے اونٹ بچانے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے واپس چلے آئے، واپس آئے اور کہا میرے بیٹے کو بلاؤ۔ عباس آئے، کہا نہیں۔ پھر حضرت ابو طالب آئے، کہا نہیں۔ کہا میرے بیٹے عبداللہ کو بلاؤ، میرے بیٹے عبداللہ کو بلا لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ آئے، حضرت عبداللہ آئے۔ یہ روایت ہے، اس روایت کو بیان کرنے والی کون ہستی ہے؟ حضرت شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ مجالس شیخ مفید میں یہ روایات موجود ہیں، مجالس شیخ مفید میں، کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ سے کہا بیٹے سنو، کوہ ابو قبیس ہے نا، کوہ ابو قبیس پہ چلے جاؤ، اور کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے وہاں دریا کی طرف دیکھنا، اور دریا کی طرف دیکھ کے مجھے واپس آ کر کچھ بتاؤ کہ کچھ نظر آیا ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ گئے، کوہ ابو قبیس پہ چڑھے، دریا کی طرف نظر کی دور تک، دیکھا کہ کوئی کالی آسمان پہ بدلی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کالی بدلی ہے جو چلتی مکے کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ پیغمبر کے والد ماجد یہ دیکھ کر کوہ ابو قبیس پہ گر بھی گئے، اور پھر فوراً چلے واپس آئے، کعبہ کے ساتھ طواف کیے، 7 چکر کیے، کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے، کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر کاٹے، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اور اپنے بابا کے پاس آئے، عبد المطلب کے پاس۔ عبد المطلب کو آ کر بتایا کہ بابا میں نے دیکھا ہے کوہ ابو قبیس پہ جا کے کہ دریا کی طرف سے آسمان پہ کالی کوئی بدلی ہے جو ہمارے مکہ کی طرف چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ حضرت عبد المطلب جو خدا کی حجت تھے، جو خدا کی حجت تھے۔ اور وہ کالی بدلی کیا تھی؟ وہ کالی بدلی وہ ابابیل پرندوں کا لشکر تھا، ابابیل پرندوں کا لشکر تھا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ وہ پرندے اپنی ہر پرندے نے 3 پتھر، 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں، ایک چونچ میں اور ایک اپنے پنجوں میں لی۔ جس کو مارتی اسی کو ختم کر دیتی، جس پر وہ کنکر گرتا، جس کا لشکر کے جس پر، تو وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا۔ اور ہاتھیوں نے، ابرا کے ہاتھیوں نے جب عبد المطلب کی ذات کو دیکھا نا، جب عبد المطلب گئے اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے، اونٹ چھڑوانا، امام رضا نے کیا فرمایا نا امام رضا نے کہ عبد المطلب اللہ کی حجت تھی۔ تو جو اللہ کی حجت ہوتی ہے اس کے آگے کائنات کی ہر شے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اس کے آگے ہر شے کیا ہے؟ جھک جاتی ہے۔ درخت جھک جاتے ہیں، خرموں کی شاخیں جھکاتی ہیں اس پر، جانور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو جب عبد المطلب اونٹ چھڑوانے کے لیے گئے تو ابرا کے لائے ہوئے ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی تھے، وہ ہاتھی عبد المطلب کو دیکھے، عبد المطلب کے سامنے، عبد المطلب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے، اور عبد المطلب کو سلام کیا
اللہ اکبر، کہ اے خیر البریہ کے دادا، اے خیر البریہ، اے محمد مصطفیٰ کے دادا، اے خیر البریہ کے دادا، اے محمد مصطفیٰ کے دادا، آپ پہ ہمارے سلام ہو۔ یہ وہ تھی بات جس کو دیکھ کے ابرا نے کہا کہ اگر عبد المطلب تو مجھے کہتا کہ میں واپس چلا جاؤں تو میں واپس چلا جاتا۔ عبد المطلب نے خمس طے کیا، اللہ نے اسلام اللہ نے شریعت میں خمس رکھ دیا، شریعت محمدی میں خمس طے رکھ دیا۔ ابو طالب نے طواف خانہ کعبہ کے کیے، اللہ نے حج میں طواف رکھ دیا۔ تو کوئی کافر ہو تو اس کا عمل سنت نہیں بنتا۔ تو حضرت عبد المطلب کیا تھے؟ اللہ کی حجت۔ یہ ایک حجت کا تھوڑا سا میں نے بتایا ہے، ذکر کیا ہے، ایک حجت کا ذکر۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے والدین اور میرے دادا اور میرے دادا سے لے کے تا آدم، میرے سارے آبا و اجداد، اللہ اکبر، وہ سب کیا تھے؟ موحد تھے، مسلمان تھے، وہ سب مومن تھے، مومن۔ اور میں طاہر صلبوں میں اور طاہر ارحام میں رہتا رہا ہوں اور منتقل ہوتا ہوا یہاں تم تک اس جہان میں پہنچا ہوں۔ تو شیخ مفید نے کیا ہے؟ شیخ مفید نے دعویٰ کیا کہ امامیہ، شیخ مفید کیا فرماتے ہیں کہ امامیہ کا اجماع ہے، شیعیت کا، پوری شیعیت کا اجماع ہے ابو طالب کے ایمان پر اور پیغمبر کے آباء و اجداد کے